ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس سلسلے میں کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہو یا ذہن میں کوئی بات ایسی ہو جو پوچھنے کی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مقام ولایت ہے، خلافت بتا کر ولایت سند کہہ سکتے ہیں آپ. سند ولایت کی بھی بے شمار شعبے ہیں، اسٹیجز ہیں. تو سند ادا کر ڈی میٹرک کی سند، ایف اے کی، بی اے کی، ایم اے کی وغیرہ وغیرہ، یہی سمجھا جا سکتا ہے. ولایت کا مطلب یہ کہ لاشعور کس حد تک اس علم کو سمجھنے کے قابل ہو گیا کہ اس کو شعور نے بھی قبول کر لیا. لاشعور اس حد تک کسی چیز کو سمجھنے کے قابل ہو گیا کہ اس کی جو سمجھ ہے، بوجھ ہے، فہم ہے، تفہیم ہے، اس کو شعور نے بھی قبول کر لیا. تو ولایت کا مطلب استعداد. اور ایک اور ولایت ہوتی ہے. روحانیت کے دو شعبے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو سب معلوم ہے. ایک شعبے کا نام ارشاد ہے اور ایک شعبے کا نام تکوین ہے. ارشاد رشد و ہدایت سے ماخوذ ہے، یعنی لوگوں کو ان اچھی باتوں کا علم ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا قرار دیا ہے، اور لوگوں کو ان بری باتوں کا علم ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے برا فرمایا ہے اور ناپسند فرمایا ہے. یہ شعبہ ایک ہی ہے. تو اب اس میں بس فرق یہ ہے کہ ذہنی استعداد، کیا ذہنی استعداد برائیوں کی طرف مائل ہے یا ذہنی استعداد نیکیوں کی اور اچھائیوں کی اور اخلاق کی طرف مائل ہے. یہ ایک ولایت کی یہ بھی قسمیں ہیں. اور ولایت بھی دو قسم کی ہو گئی. ایک ولایت تکوین کی ہو گئی اور ایک ولایت ارشاد کی ہو گئی. ارشاد کی ولایت میں قطب سب سے بڑا عہدہ شمار ہوتا ہے، اور بھی عہدے ہیں نیچے قطب، جس کو قطب ارشاد کہتے ہیں. اسی طرح ایڈمنسٹریشن اور تکوین میں بھی اسٹیجز ہیں، اس کو بھی ولایت ہی کہتے ہیں، اس کو بھی صاحب ولایت کہتے ہیں. جیسے آپ نے غوث، قطب، ابدال وغیرہ نام سنے ہیں. کیا سوال تھا؟ ولایت ادا کرنے سے سند ڈگری، کسی بھی اب ڈگری دو طرح کی. میں نے ایک آدمی لاء پڑھتا ہے، ایک آدمی ادب پڑھتا ہے، ایک آدمی تاریخ پڑھتا ہے، ایک آدمی سائنس پڑھتا ہے. تو اب یہ الگ الگ شعبے ہیں. جتنے بھی یہ روحانیت میں ان شعبوں کو سند کے طور پر جو حاصل ہوتی ہیں، اس کا مفہوم ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سند علم فضیلت، علم کی فضیلت، کسی ایک شعبے میں فضیلت، اس کو ولایت کہتے ہیں. اور ولایت بہت قسم کی ہوتی ہے. جیسے آپ کے علوم کی سند بہت قسم کی ہوتی ہے، میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک. ولایت کا مطلب یہ کہ سند کسی ایک شعبے میں تکمیل، کسی ایک شعبے میں مہارت، کسی ایک شعبے کی تعلیم. روحانی علم نسبت ویسے سے بھی منتقل ہوتا ہے، یعنی مشکل طریقہ جسے دیر ویس نہیں آتا، اور ایسے مشکل کوئی خامیاں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ذہن سے ہی منتقل ہوتا ہے.
دیکھیے نا میں کہتا ہوں آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اب آپ مر گئے، اب آپ کی روح جو ہے وہ میرے سامنے آ کے بات کرتی ہیں، تو اس میں کیا فرق ہوا؟ فرق ہوا؟ علم تو ایک ہی فرق ہوا نہیں، یہ بتائیں کیا فرق ہوا؟ وہ روحانی طور پہ سامنے ہے، تو جس کو ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو ہر آدمی ہر وقت دیکھ سکتا ہے، روح کو ہر آدمی ہر وقت نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ روح کو دیکھنے کی صلاحیت الگ ہو گئی، استعداد بڑھ گئی، علم کی جو استعداد ہے، استعداد اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں اس وقت ایک روح آ جائے کسی کی، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بھائی روح آگے کھڑی ہو جائے یہاں، کیا ہوگا؟ اگر دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ ڈر جائیں گے۔ استعداد ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ شعور کے اندر اتنی استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ روح کو دیکھ کے آدمی کا شعور مغلوب نہ ہو، آدمی کے شعور معوف نہ ہو، آدمی کا شعور قائم اپنی جگہ رہے۔ ابھی کہ یہاں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ایک روح آ کے یوں نکلی ہوئی چلی جائے چلتی ہوئی، میرا خیال ہے آدھے لوگ تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ استعداد نہیں ہے روح کو دیکھنے کی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ روح ہی اصل چیز ہے، لیکن جب تک روح کو آپ دیکھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ روح کی صلاحیتوں سے بھی واقف نہیں ہوں گے، اور روح سے ڈر اور خوف بھی آپ کو آئے گا۔ استعداد الگ الگ ہوگی۔ بس اور کچھ؟ بس ہاں جی، عالم استغراق، استغراق میں غرق سے نکلا ہے، غرق ہونا، کسی چیز میں ڈوب جانا، بے خبر ہو جانا۔ شعور اتنا مغلوب ہو جانا کہ آس پاس جو چیزیں ہیں ان کا علم نہ رہنا، اور کئی دفعے احساس نہ ہونا۔ مثلا ایک دفعہ حضور قندر بابا نے مجھ سے فرمایا، خواجہ صاحب تو دیکھ رہے ایک کھٹمل ہے، مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے، اس کو ذرا نکال دیں۔ تو میں نے کرتا اٹھا کے جب وہ کیا کہتے ہیں کمر میں دیکھا تو اتنی بڑی چھپکلی وہ پھر رہی تھی۔ تو استغراق کے عالم میں وہ اس چھپکلی کو کھٹمل سمجھتے رہے۔ کیوں سمجھتے رہے؟ کیوں سمجھتے؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، کیوں سمجھتے رہے؟ ہاں، شعوری آواز جو ہے اتنی زیادہ مغلوب ہو گئے کہ کسی چیز کو محسوس تو کر رہے ہیں، لیکن کسی چیز کو محسوس ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں کیا جاتا۔ مثلا ایک آدمی سو رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کی ناک کے اندر مکھیاں گھس رہی ہیں، منہ کے اندر گھس رہی ہیں، اور وہ سو رہا ہے خو خو، لیکن دوسرا آدمی جو ہے اس کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے، وہ سوتے سوتے ہاتھ ہلا کے مکھی اڑاتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو آدمی میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، استغراق کا مطلب ہے شعور مغلوب ہو جانا اور لاشعوری کیفیات کا غالب آ جانا۔ جی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ بہت ساری خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ناپسند ہے، مجھے پسند ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے یہ اس میں چربی شامل کرتے ہیں،
احتیاط، پاکیزگی کے خلاف سمجھتے تھے صابن کا استعمال کرنا چربی کی وجہ سے. پھر مردہ جانور کی بھی چربی ہو سکتی ہے، ذبیحہ کی بھی چربی ہوتی ہے، لیکن جو مر جاتے ہیں جانور ان کے سے جو چربی نکلتی ہے اسے پھینکتے تو نہیں ہیں، پر ایک احتیاط تھی اور کچھ نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. علم لدن کے تعلیم کے دوران اور اس کے بعد بھی حضور بابا صاحب 2.5 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سوئے. نیند پر ان کو پوری طرح غلبہ اور دسترس حاصل. غذا کے معاملے میں بھی بہت زیادہ محتاط. 34 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2 چپاتی اور کبھی 1 چپاتی کا نام. یہ نیند اور غذا. یہ تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں. ابھی بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو صبح شام میں 2 چپاتیاں کھاتے ہیں اور خوب چلتے پھرتے ہیں. احتیاط. دوسری بات یہ کہ تصوف کے اصول ہیں کم سونا، کم کھانا، کم بولنا. جتنا آپ زیادہ کھائیں گے جسم فربا ہو جائے گا، جتنا جسم فربا ہو جائے گا اسی مناسبت سے آپ کے ہر جگہ چربی غالب آ جائے گی، شعور موٹا اور بھاری ہو جائے گا. دیکھیں روزہ آپ رکھتے ہیں، روزے میں آپ کی کیفیات اچھی کیوں ہو جاتی ہیں؟ کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، تو آپ کے ہلکا پن محسوس ہو جاتا ہے، صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور روحانیت کی طرف میلان بھی ہو جاتا ہے. روح الفتو اب یہ ایک اصطلاح ہے ولایت اور شہود، ورود، ولود، صاحب خدمت، فتح، انسلاخ، یہ اسٹیجز کے نام ہیں روحانی، اور تقریباً یہ 17 یا 19 بنتے ہیں. آپ نجیب الطرفین سادات میں سے نجیب الطرفین اسے کہتے ہیں جن کے ماں اور باپ کا شجرہ ایک ہو، ماں بھی سید ہو اور باپ بھی سید ہو، اس کو نجیب الطرفین کہیں گے. ماں باپ دونوں اعلیٰ صلاحیت اور اعلیٰ تربیت سے آراستہ ہوں، اور پچھلے شجرہ جو ہے وہ اعلیٰ لوگوں کا تناسب سے چلتا آ رہا، اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں. یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے اچھا خاندان. جناح تاجدین سے یعنی حیات میں تربیت کے لحاظ سے نانا تاج الدین کا زیادہ عمل دخل ہے. ابتدائی تربیت میں، ابتدائی تعلیم میں. پھر تو فرشتے بھی تعلیم دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم دیتے ہیں، مرشد بھی تعلیم دیتے ہیں. یہ اسٹیجز ہیں. جب تک انسان اس موقع سے نہیں نکلے گا اللہ کا دوست بھی نہیں ہو سکتا. اب لوگ جب یہ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے اس کیفیت کو کم کیا جائے یا جب موقع کو کہتے ہیں. جتنا تعلق آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مرشد سے ہو جائے گا. یہ سیڑھیاں ہیں 3، مرشد ہے، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ میاں ہیں. تو جب تک کہ آپ پہلی سیڑھی نہیں چڑھیں گے دوسری سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، گریں گے اگر چڑھے تو. یہ اسٹیجز ہے بھائی،
محض باتوں سے نہیں ہوتا، یہ تربیتی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بہت بہت عرصہ لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے مطابق اگر کسی بندے کی تربیت ہو جائے اس کے لیے 50 سال چاہیے، 50 سال۔ ابھی اب 1 گھنٹہ آپ پڑھتے ہی کوئی پڑھائی ہے؟ یہ تم BA کر کے دکھاؤ اس طرح۔ تو ایسے ٹھیک ہے، معلومات میں اضافہ ہے، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ جی اس طرح استعمال ہوتے ہیں حنفی شیخ سے کیا مراد ہے؟ حنفی شیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کا ذہن منتقل ہو جائے مرید میں، جس طرح شیخ سوچ رہا ہے اس طرح مرید سوچے، جو تصدیق شیخ کی ہے وہ مرید کی بن جائے۔ اگر شیخ کو غصہ نہیں آتا تو مرید کو بھی غصہ نہیں آئے گا۔ شیخ کم سوتا ہے تو مرید بھی کم سوئے گا۔ شیخ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، مرید بھی یقین رکھے گا۔ بالکل اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی سے آپ ABCD پڑھتے ہیں۔ ABCD کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ یہ بات جانتے ہو نہ جانتے ہو، لیکن آپ کا لاشعور اس بات کو جانتا ہے کہ یہ میرا استاد ABCD جانتا ہے۔ جب تک آپ استاد کو فالو نہیں کریں گے آپ ABCD نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح جب تک کوئی آدمی شیخ کو فالو نہیں کرے گا وہ روحانی نہیں ہو سکتا۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی BA کا استاد ہے، جب تک آپ اس استاد کو فالو نہیں کریں گے آپ BA پاس نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مرید اور پیر کے چکر ہے، یہ تو سب جگہ چکر ہے۔ اب اگر بچہ الف کو الف نہ کہے پھر پڑھ لے گا، قاعدہ پڑھ لے گا۔ اس طرح شیخ بھی کو اگر شیخ کو کہیں بھی بات کو آپ نہ مانیں، اندھے بن کے، بہرے بن کے، بے عقل بن کے تسلیم نہ کریں تو آپ شیخ کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک بچہ بالکل اندھا بہرا گونگا سب الف ہوگا الف، اگر بچہ یہ کہے جی الف الف کیوں، وہ پڑھ لے گا؟ کوئی بات ایک ہی ہے، دنیاوی علوم میں اور دینی علوم میں بات ایک ہی ہے، فالو کرنا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ عقل کچھ نہیں ہے، سمجھ تو عقل کی بات ہے، بات کی بات ہے۔ بچے اگر عقل استعمال کرنے لگے کہ الف کیوں اور بے کیوں، وہ پڑھ لیں گے، اسی طرح روحانیت میں بھی ہے۔